إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد اس کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آئیے تو ایک بار ہی پڑھ لیتے ہیں درود شریف اسی بہانے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کی آیات وہی ہیں جو گزشتہ جمعہ پڑھی گئی تھیں، ایک دو آیات بدلی ہوئی ہیں، اور حدیث رسول جو پیش کی گئی ہے وہ اس جمعہ کے خطبے میں نئی پڑھی گئی ہے، اس سے پہلے دوسری حدیث پڑھی گئی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کہنے صحیح کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور رمضان المبارک کے اس عمدہ اور بہترین فضائل والے مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ موضوع تو وہی ہے جو گزشتہ جمعہ کو تھا۔ آج حدیث دوسری رہیں گی، نئی حدیثیں رہیں گی جو اس جمعہ کو پیش نہیں کی گئی تھیں۔ خطبہ بالکل موضوع وہی رہے گا، لیکن حدیث اور قرآن کی آیتیں دوسری رہیں گی۔ آپ کو ابن حبان کی ایک روایت سناتا ہوں، رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں۔ آپ سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ رمضان کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے فیوز و برکات کتنے زیادہ۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے، اور دو شخص نئے آئے، دو شخص
نئے نئے آئے، یعنی حالت کفر میں تھے، اور وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور دونوں نے آ کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا۔ اور ان میں سے ایک شخص بہت ہی عبادت گزار تھا، راتوں دن اللہ کی عبادت و بندگی کرتا رہا، ہوتے کرتے وہ ایک دن اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی جو اس کے ساتھ ایمان لایا تھا، وہ عبادت میں بہت زیادہ تو بزی نہیں تھا، یعنی زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا، عبادت گزار نہیں تھا، وہ 1 سال کے بعد اس شہید سے بعد مرا، اس کی شہادت کے 1 سال بعد اس کا انتقال ہوا۔ یعنی ایک بہت عبادت گزار تھا، اور جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہوا، دوسرا عبادت گزار کم تھا، اللہ کی عبادت کم کرتا تھا، لیکن وہ 1 سال کے بعد مرا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا کہ بعد مرنے والا شخص پہلے مرنے والے شخص سے پہلے جنت میں پہنچا ہوا ہے، داخل ہو گیا۔ یعنی جو زیادہ عبادت گزار تھا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں شہادت بھی اس کو نصیب ہوئی تھی، لیکن اس شخص سے، وہ شخص جو بعد میں 1 سال بعد انتقال ہوا، وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ بڑی حیرت لگی، تہجد میں پڑ گئے، وہ صحابہ کرام سے بیان کرنا شروع کیا، انہوں نے خواب میں دیکھا، ہو طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا۔ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، ابن حبان کی روایت ہے۔ تو بہت تعجب میں پڑے وہ تو اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا اور شہادت بھی ہوئی، نصیب ہوئی اس کو اللہ کی راہ میں، اس کے باوجود 1 سال بعد اس کا انتقال ہوا، یہ جنت میں پہلے چلا گیا، وہ بعد میں کیوں گیا؟ بہت تشویش لاحق ہوئی صحابہ کرام کے اندر، انہوں نے اس خواب کو بیان کیا۔ تشفی بخش جواب کسی صحابی نے نہیں دیا، نہیں دے سکے صحابہ کرام۔ وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ پھر وہی واقعہ دہرایا، میں دہرانا نہیں چاہتا تاکہ ٹائم چلا نہ جائے، ہم دوسری باتیں اور لانا چاہتے ہیں۔ وہی واقعہ جو ابھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اسی واقعے کو دہرایا۔ تو مجھے حیرت ہے اے اللہ کے رسول کی، وہ جنت میں پہلے کیسے چلا گیا؟ وہ شہادت بھی نصیب ہوئی اور عبادت گزار بھی تھا، تو یہ تو کچھ بھی بہت کم تھا، اس کی عبادتیں بہت کم تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، اس کو 1 سال کی زندگی اور ملی، 1 سال اور زندہ رہا نا وہ، تو اس 1 سال کی زندگی میں اس نے بہت ساری عبادتیں کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، صدقہ و خیرات کیے، اور اہم چیز یہ تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ پھر پایا اس نے، اور اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھایا۔ اس لیے اس عبادت گزار اور اس شہید شخص سے یہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی رمضان کی اتنی فضیلت، اتنی قدر و منزلت ہے۔ آپ کی سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ اب آنی چاہیے۔ اسی میں سے بہت سے لوگ ہمارے بھائی تھے جو گزشتہ سال ہمارا خطبہ سن رہے تھے، مستفید ہو رہے تھے، ہماری بتائی ہوئی باتیں ان کے کانوں میں گونج رہی تھیں، ہم کو آمنے سامنے دیکھ رہے تھے، ہم ان کو دیکھ رہے تھے جیسے آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ ہم کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ صحیح ہے نا بات؟ لیکن انہی چہروں میں سے بہت سے چہرے ایسے بھی ہیں جو گزشتہ رمضان میں نہ وہ ہم کو دیکھیں گے نہ ہم ان کو دیکھیں گے، لیکن یہ کسی کے اوپر انگلی اٹھا کر بتایا نہیں جا سکتا کہ پہلے میں جانے والا ہوں یا آپ جانے والے ہیں یا ان میں سے کون جانے والا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ انہی احباب میں سے، انہی دوستوں میں سے، انہی بھائیوں میں سے، انہی اصدقاء میں سے، انہی خطبہ سننے والوں میں سے بہت سارے لوگ ہمارے بیچ نہیں ہوں گے، وہ رمضان کو نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے یہ رمضان جو ملا ہے
اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اللہ کے رسول کیوں کہا میں کوئی پیشین گوئی نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی پیشین گوئی نہیں کر رہا ہوں کہ ہاں کون جائے گا کون نہیں جائے گا، میں ہی چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من اصحاب القبور۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ کہ جب تم صبح کرو تو شام کے ہونے کا انتظار نہ کرو کہ جو ہم صبح میں ابھی وقت گزار رہے ہیں شام کو بھی ہم کو کھانے کو ملے گا، بال بچوں میں رہنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کا انتظار نہ کرو۔ اب گئے کہیں حادثہ ہو گیا، گئے کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ بالکل سیدھے ہیں، ہم بالکل سیدھے ہیں، اور دوسرا سامنے والا پاگل ہے، دارو شراب پی کر کے آتا ہے، بیگ مارتا ٹھوکتا ہے، جان چلی جاتی ہے۔ اور روزانہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من اصحاب القبور۔ اور جب تم شام کرو تو تم صبح ہونے کا انتظار نہ کرو اور اپنے آپ کو تم مرے ہوئے میں سے ہر دم شمار رکھو۔ ابھی سانس گئی اندر، ابھی نہ آئے، ابھی بول رہا ہوں ابھی آواز نہ آئے، ابھی کھڑا ہوں ابھی گر جاؤں۔ یہ رب العالمین کا حق ہے جو کسی کو اس نے نہیں دیا، اور جب چاہے گا جب تک بولنے دے گا، جب تک چاہے گا صبح و شام گزارنے دے گا، جب تک چاہے گا رمضان لائے گا ہماری زندگی میں، اور جب نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ مشورہ دے رہے ہیں اور ہمارا سجھاؤ یہ ہے کہ آپ یہ جو 4 دن ابھی گزرے، چوتھا رمضان ہے، پوری طاقت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، روزے رکھیے، صدقہ و خیرات کیجئے، غربا و مساکین کا آس پاس پڑوس میں خیال کیجئے، افطاری بھیجوائیے، کپڑوں کا آنے والی عید کا انتظام کیجئے۔ صرف آپ ہی کے لیے عید نہیں آ رہی، ان غریب و مسکین بیواؤں کے لیے بھی آ رہی ہے جن کے بیچاروں کے پاس ایک کھجور کے پیسے خریدنے کے نہیں ہیں۔ صدقہ آپ سننا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مانگنے والی عورت میرے پاس آئی، صدقہ ایک کھجور کا بھی ہوتا ہے، ایک مانگنے والی عورت مانگتے مانگتے میرے گھر میں آ گئی۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں جہاں آپ رہتی تھی۔ اس نے کہا کچھ کھانے کو ہو تو دے دیجئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، یہ حدیث بیان کر چکا ہوں، پھر موقع آ گیا پھر بیان کرنا پڑے گا، یہ تو یاد دلانا ہے۔ ایک تلاش کیا کہ کچھ مل جائے اس کو دے دوں، بھوک، اس سے اس کی پیاس بجھ جائے، بھوک مٹ جائے، کچھ نہیں ملا۔ ایک کھجور کہیں پڑا گرا تھا اس میں گھر میں، تو وہی اٹھا کر کے لائی اور اس کو دے دیا، وہی لائی اس کو دے دیا، اور اس نے کھجور کو توڑا، آدھا اس لڑکی کو دے دیا، آدھا اس لڑکی کو دے دیا، اپنا کچھ نہیں کھایا۔ لیکن اما عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں سامنے ہوئی دینے کے بعد کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کیا کرتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس نے وہ کھجور کو چیرا، 2 ٹکڑا کیا، ایک لڑکی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری لڑکی کو دے، اپنی بیچاری کچھ نہیں کھائی، اٹھ کے چلی گئی، کیونکہ میرے گھر میں میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایک لڑکی کے ذریعے آزمایا جائے تو جنت میں اس کا مقام ہوگا، پال پوس کر بڑا کرے، اس کی شادی کرے، اس کو رخصت کرے عزت کے ساتھ، انشاءاللہ اس کو جنت ملے گی۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول تو 2 جنسی 2 لڑکیاں ہوتا، کہا تو اور بھی فبیہا و نعمہ، اگر 3 لڑکیاں ہوں، 4 لڑکیاں ہوں، 5 لڑکیاں ہوں، 7 لڑکیاں ہوں تو انشاءاللہ اس کو جنت ملنی یقینی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کھجور بتانے کا واقعہ اس لیے میں لایا ہوں، بار بار وہ حدیث کبھی آ جاتی ہیں، تاکہ آپ اور ہم اتنے غریب و مسکین نہیں ہیں کہ ہم کسی کو ایک روٹی نہ کھلا سکیں، اتنی محتاجی صحابہ کرام والی ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے دامے دل میں قدمے سکھنے 2 روٹی 4 روٹی 10 روٹی جو بنتی ہے اسی میں سے 1-2 روٹی صدقہ کیا کرو۔ مانگنے والے تمام گھروں میں گھوم رہی ہیں، ہندو ہوں مسلمان ہوں، آپ کو صدقہ خیرات کرنے میں ہندو مسلم نہیں دیکھنا ہے، انسان دیکھنا ہے۔ یہ ہمارا دین، ہمارا نبی، ہمارا دھرم، ہمارا مذہب کہتا ہے، ہمارا قرآن ان کو تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے آپ کے گھروں میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلوں تک، آپ کے دروازے تک ہماری مائیں و بہنیں اگر سن رہی ہوں تو وہ بھی دھیان دیں
کہ بہت سارے لوگ مانگتے مانگتے روزے دار بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر وہ سوال کر بیٹھے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، ایک کھجور کھلاؤ، یا تھوڑا آپ کو کھانا کھلاؤ، تو ذرا سا بھی تکلیف دل میں نہیں ہونا چاہیے. یہی ہماری بخشش کا، یہی ہماری نجات کا، یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے. رمضان اسی لیے آیا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی محتاج نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، سارے لوگوں کا پیٹ بھر جائے اور سب کے عید کے کپڑے بھی بنیں. لہذا ابھی سے نگاہ ڈالنا شروع کر دو، کس غریب کے گھر کپڑے دینے ہیں، کس کے بچوں کو کپڑے نہ خرید سکو تو چپکے سے پیسے ہی دے دو. شور شرابہ نہ کرو کہ جا کر کے ہوٹلوں میں ڈنکا پیٹو کہ ہم نے فلانے کو دے دیا تو 1000 روپیہ کی لے جاؤ لڑکن کے. یہ سب عادتیں بہت قبیح ہیں. جو صدقہ کرو گے، جو خیرات کرو گے، جو کسی مسکین کے ہاتھ پر رکھو گے اور جا کر کے ہوٹلوں میں یا کہیں بھی بیان کرو گے، تو اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہ ملے گا. وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ زکوٰۃ، وہ تمام چیزیں آپ کے منہ پر پروردگار عالم یوں مار دے گا. ضرورت نہیں تمہاری صدقے کی، تمہارے خیرات کی. لہذا کوشش کرو کہ چاہے کھجور اتنا ہی صدقہ خیرات کر سکو، لیکن نہایت دل خلوص کے ساتھ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے. کوئی مانگ رہا آپ سے، نکالیے جیب میں سے 10-5 جو بھی حاضر ہو دے دیجئے. آپ دیکھیں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے نا، حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور یقین کے ساتھ رکھا، جس شخص نے رمضان کا روزہ ایمان اور یقین کے ساتھ رکھا. ایمان یقین کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں یہ نہایت خوشی کے ساتھ ہم رکھ رہے ہوں، تنگ دلی کس نہ، یہ یار رمضان آ گیا تو پھر اب دماغ خراب ہے، کیا کریں، روز ایک مہینہ تک مرنا پڑے گا. اس تکلیف، اس کراہت کے ساتھ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے روزوں کی پروردگار عالم کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. سن لیجئے، رمضان آنے کی خوشی منائیے. رمضان آ رہا ہے، روزے رکھیں گے، افطار کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے اور خوش دل سے پروردگار عالم کے لیے روزہ رکھیں گے. تب اس روزے کو کہا ایمانا و احتسابا، سچے دل سے، صادق نیت سے، سچی نیت سے جو روزہ ہوگا ثواب کے حصول کے لیے، وہ روزہ قابل قبول پروردگار عالم کو ہوگا. تو کہا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کسی نے بھی اس طرح روزہ رکھا جیسے میں بتا رہا ہوں، حدیث کہہ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس نے تراویح کی نماز پڑھی ایمان و یقین کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی دکھ کے، لمبی قرت رہی یا چھوٹی قرت رہی یا متوسط قرت رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس نے بھی اس کے فیوز و برکات حاصل کیے اور اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھو، تراویح کی نماز پڑھو، کسی کا حق معاف ہو جائے، یہ معاف نہیں ہوگا. حقوق اللہ معاف ہوں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. دونوں کان کو کھول لیجئے. کسی کی بے ایمانی کی ہے، کسی کا پیسہ قرض لیا تھا اس کو واپس نہیں کیا ہے، آپ نے بچوں کو مدرسوں میں پڑھایا، اس کی فیس ادا نہیں کی ہے، اگر وہ معاف نہیں ہوگا کرے گا، آپ رو گڑ گڑا کر معاف نہیں کرائیں گے، منت اور سماجت نہیں کریں گے، تو وہ قرض باقی رہے گا قیامت کے دن. اور اگر یہاں آپ نے کھا لیا، اس نے آپ سے نہیں وصولا، وہ آپ سے نہیں وصول سکا، کوئی بھی قرض دینے والا آپ سے وصول نہیں سکا دنیا میں. آپ طاقتور تھے، آپ پاورفل تھے اور اس کو پیسہ نہیں ادا کیے، یہ حقوق العباد ہے، یہ معاف نہیں ہوگا. یہ جو روزہ رکھتے نا، یہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے نا، یہ صدقہ و خیرات جو کرتے نا، یہ سارے اس قرض کی حصول یابی کے لیے پروردگار عالم ساری نیکیاں لے لے گا. کہا جاؤ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، حدیث ہے نا. وہ موضوع دوسرا ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے روزوں کی خیر منائیے، اپنے تلاوت قرآن کی خیر منائیے، اپنے صدقہ و خیرات اور عبادات کی خیر منائیے. لوگوں کا پیسہ بھی کھاتے رہیں گے، لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، ان کے مال ہڑپ بھی کرتے رہیں گے، اور نماز میں پہلی صف میں بھی رہیں گے، متقی پرہیزگار بنے رہیں گے، صدقہ و خیرات سب. وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ سارے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے.
اگر آپ کسی کا ایک امرود توڑ کے کھاتے ہیں تو اس کے پوچھے بغیر اگر آپ نے توڑ لیا ہے تو یہ تو چوری ہے. لیکن پھلوں کے بارے میں اتنی اہمیت زیادہ نہیں دینے کی وجہ سے وہ جو آپ نے چپکے سے کھایا وہ اس کے نامہ اعمال میں وہ صدقہ لکھا جائے گا جس کا وہ پیڑ ہے. آپ نے گنا توڑ لیا، کھیت والا نہیں ہے، آپ نے گدری توڑ لی، کراؤ توڑ لیا، مٹر توڑ لیا، آم توڑ لیا، کھا لیا، وہ پیڑ والا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ آن کیمرہ بیٹھے ہیں، وہ آپ کے اس کھانے کو لکھ رہے ہیں. وہ صاحب پیڑ، صاحب کھیت، صاحب مال کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، وہ صدقہ و خیرات کے اندر وہ لکھا جا رہا ہے. آپ کا تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے نا. اس لیے اپنی عبادت کا پورا پاس و لحاظ کیجئے، بچائیے. پیسہ کماتے نا بمبئی میں، دبئی میں، کویت میں، عرب امارات میں، سعودیہ، دنیا میں، اگر اس کو شام کو کمایا 1000 اور جا کے 1000 کسی مہنگے ہوٹل میں بیٹھ گئے اور کھا لیا ایک ٹائم 1000 کا، تو گھر کو دے پاؤ گے؟ بیوی کو جیا پاؤ گے؟ بچوں کا پیٹ بھر پاؤ گے؟ ماں باپ کو کچھ دے سکو گے؟ عید کے کپڑے لا سکو گے؟ نہیں لا سکو گے. جب 500 1000 کماؤ گے ایک دن اور کوشش کرو گے کہ میرا کام پیٹ بھی بھر جائے، کپڑا بھی رہے اور ساری ضروریات 200 میں پوری ہو جائے، تب میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے اسی میں صدقہ و خیرات دینے کے لیے تب بچے گا. 1000 کماؤ گے، 1000 میں 1500 خرچہ کرو گے تو کہاں گھر بھی بک جائے گا، تمہاری زمین بھی بک جائے گی، تم خود بک جاؤ گے، تمہارے بال بچے بھی بک جائیں گے. لہذا یہ عبادت اور ریاضت و بندگی اس لیے کرو تاکہ ہماری نیکیاں کوئی چھیننے نہ پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زبردستی کوئی قابض نہ ہونے پائے. اس لیے رمضان کے روزے رکھو، اس لیے قرات قرآن کرو، اسی لیے صدقہ و خیرات کرو. یہاں سب کچھ کرتے رہے، وہاں سب چھین لیے جائیں گے، سارے لوگ آ جائیں گے. ادھر جس کو مارا تھا وہ آ گیا، اس کو گالی دیا تھا وہ آ گیا، اس کو ستایا تھا وہ آ گیا، اس کا کھیت قبضہ کیا تھا وہ آ گیا، ایک بھائی آ گیا، سب ہمارا 10 20 25 لوگ آ گئے. تب کیا کرو؟ سب لے لیں گے. دو، روزہ دو، نماز کرنے کی دو، صدقہ خیرات سب دو. کہاں سے لے کے آؤ؟ پھر کہاں جاتے اب بچ رہا، ابھی بھی باقی ہے. کہا لاؤ تم گناہ کے بوجھ اپنے لاؤ، اس کو بلّہ دکا فَصُحِبَ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ کا انشاء لے جاؤ، گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. اس لیے میرے بھائیوں یہ زندگی بہت مختصر ہے. ایک بلبلے کی زندگی ہے، بارش ہوتی ہے نا، وہ بلبلے نکلتے ہیں نا، بارش ہوتی ہے بلبلے پھوٹتے رہتے ہیں، اوپر سے بارش گرتی رہتی ہے، بلبلے پھوٹتے رہتے ہیں. اس طرح زندگی ہماری ہے. ابھی بول رہے ہیں ابھی نہ بولیں، ابھی چل رہے ہیں ابھی نہ چلیں، ابھی سوئے صبح پتہ چلا فلاں انتقال ہو گیا، ابھی گیا. دیکھو اس لیے بڑی اہمیت ہے عبادت کی. میرا رب رمضان المبارک لایا ہے، اس میں ٹوٹ کر کے محنت کرو. رمضان کا مہینہ ہے، آگے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، استغفار کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو. اگر ایسا نہیں ہوا تو یقیناً یہ مہینہ چلا گیا ہے اور چلا جائے گا. ہم لوگ کتنے عمر کے ہیں؟ دیکھو 60 70 80 90 100 سال کے ہیں نا. اتنے بار 100 مرتبہ 50 مرتبہ 60 مرتبہ 70 مرتبہ 30 مرتبہ 20 مرتبہ 10 مرتبہ جس طرح عمر ہے اس کی رمضان آ چکا جا چکا ہے، تبھی تو باقی ہیں. لیکن اگر ہم نے ایسی لاپرواہی کے ساتھ رمضان گزاری ہوگی تو یقیناً ہم کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. لہذا ہم جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں. آپ کے سچے مخلص ہیں، آپ کے سچے بھی خواہ ہیں، آپ کے ذریعے ہم کو بھی کچھ فائدہ مل جائے گا. اس لیے لہذا میرے بھائیوں سوچ سمجھ کر بولو. نقصان کسی کو پہنچانا کسی بھی وقت جائز نہیں ہے. مومن کا بھائی ہوتا ہے. کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ اعمال و جوارح سے ہو یا اپنی حرکات و سکنات سے ہوں. ایک مسلمان کا وقار عزت کو مجروح نہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کو خراب و برباد نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت باب، ان فی الجنت باب، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، اور اس دروازے سے صرف جنتی لوگ داخل ہوں گے، روزے دار لوگ داخل ہوں گے. جب یہ دروازہ کھولا جائے گا تو سب جنتیوں، سب روزے داروں کو بلایا جائے گا. یہاں جو
روزے دار ہے تو رمضان کا روزہ مراد بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نفلی روزے بھی مراد ہیں۔ رمضان کے روزے تو سب پر فرض ہیں، سب رکھتے ہیں، رکھیں گے، نہیں رکھیں تو ان کا گناہ ملے گا ان کو، لیکن نفلی روزے بھی ہیں۔ صوم داؤدی، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو، بڑی اہمیت کہاں ملے صوم داؤدی روزہ، اللہ کے لیے روزہ رکھنا کوئی معمولی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ ایام بیس کے روزے 13 14 15 ہر مہینے کی عربی تاریخ کی 13 14 15 کو روزے، ایام بیس کے روزے 13 14 15، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ، شوال کے بعد 6 روزے، شوال کے 6 روزے، اور محرم کے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ، یا ویسے ہی اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا کہ آپ گھر میں آتے تھے اور پوچھتے تھے کچھ کھانے پینے کو ہے، تمام مائیں بتاتی تھیں، جس کے گھر میں باری ہوتی تھی جاتے تھے کہ کچھ نہیں ہے آج، تو کہا تب ٹھیک ہے، تب میں روزے سے ہوں، یعنی کچھ بھی نہیں رہتا تھا، تب مجبوری تھی نا، تو کہا چلو میں روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ ہی رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ نفلی روزہ ہے، سنت ہے، اس کو رکھنا چاہیے۔ گھر میں بھرا پٹا پڑا ہو تو کبھی کبھی روزہ رہ کر کے یہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ لوگ بھوکے پیاسے کیسے رہتے ہیں۔ تو اس لیے نفلی روزوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، جب جی میں آیا رکھ لیا، چھوٹے دن آئے بڑے دن آئے کبھی روزہ رکھ لیا، اللہ کے لیے خوشنودی کے لیے، اللہ یہ سب اللہ کو خوش کرنے کے روزے ہیں، لوجہ اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے یا ویسے ہی کوئی روزہ رکھا، اللہ کے لیے نفل روزہ رکھا، اور اس روزے کو رکھے ہوئے تھا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا حالت سیام میں، چاہے رمضان کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو، اور اسی حالت سیام میں اس کا انتقال ہو گیا، روزہ رکھنے کی حالت میں مر گیا، تو ختم لہ فی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور جس شخص نے روزہ رکھا، صدقہ دیا، اور صدقہ دے کر کے پھر اس کا اسی دن انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ و خیرات کو بخشنے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ جس شخص نے کوئی اچھا کام کرنے کے لیے قصد کیا، مثال کے طور پر آپ نے دیکھو رمضان کے اندر مسئلہ یہ کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ تم سحری کرو، سحری کھائے بغیر روزہ نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کے لیے سحری کھانا ضروری ہے، سنت ہے، اہمیت ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص سوچ رہا ہے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، سحری کھاؤں گا، روزہ رکھوں گا، وہ سو گیا، اس کی آنکھ کھلی جب اذان ہو رہی تھی یا اذان ہو چکی، اگر اذان ہو رہی تھی یا ہو چکی تو اب وقت چلا گیا سحری کھانے کا، تو وہ روزہ رہ جائے اور اس کا روزہ ہو جائے گا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اسی طریقے سے من نسیا انی صائم فاکل وشرب، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے بھول کر کے کھا پی لیا پیٹ بھر، پھر اس کو یاد آیا کہ میں تو روزے سے تھا اور چائے پی لی، کھانا کھا لیا، مسالہ کھا لیا، کچھ بھی کھا لیا، اور اس کو یاد آئے فوراً اس کو اگلے دے اور کلا کر لے، تو وہ روزہ نہ توڑے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ بھول چوک معاف ہے، لینی دینی، کہتے ہیں نا بھول چوک لینی دینی، اس لیے وہ روزہ نہ توڑے، روزہ ہو جائے گا۔ ایک روزہ کا مطلب یہ ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی صائم بعض نسائہ، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نوجوان لوگ ہیں، ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، دینی بات سب بتانا شرم و حیا کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے جس کو بتانا اور سننا ضروری ہے۔ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہم لوگ بھی کبھی جوان تھے، اس لیے ہمارا یہی کام ہے کہ آپ کو صحیح بات بتائی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض بیویوں کے یہاں ہوتے تھے اور آپ اٹھتے بیٹھتے تھے حالت سیام، رمضان کے روزوں کے ایام میں، اور وہ بوس و کنار بھی کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص نوجوان اپنی بیوی کے پاس اٹھے بیٹھے بوس و کنار کرے تو اتنا جائز ہے۔ اب اگر اس کو یہ ڈر ہو کہ اگر ہم بوس و کنار کریں گے، بیوی کے پاس زیادہ لگی لپٹی لگائیں گے تو ہم مجامعات بھی کر بیٹھیں گے، تو پھر ایسے شخص کو بیوی کے کنارے پھٹکنا جائز نہیں ہے، دور دور رہے، کیونکہ آگ لگاؤ گے تو
تو اس کا انجام بھی بھگتنا ہوگا۔ وہ انجام کیا ہے سن لو۔ اگر حالت روزے میں، رمضان کے روزے میں اگر کسی جوان نے روزہ تھا، اس کی بیوی بھی تھی، اس کا وہ بھی تھا، اور اس نے اپنی بیوی سے مجامعت کر ڈالی، ملاقات کر لی حالت سیام میں رمضان کے اندر، تو اس کی سزا ہے، قضا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ وہ قضا بھی سن لو، سزا بھی سن لو۔ اگر کسی جوان یا بوڑھے نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی تو ایسی صورت میں اس کو اس روزے کو تو رکھنا ہی ہوگا رمضان کے بعد، یہ قضا ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، وہ جو چھوڑا ہے یا توڑا ہے، جو جرم کیا ہے۔ اور سزا یہ ہوگی اس کی کہ اس کو ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب وہ کام کرے، ایک غلام اگر آزاد نہیں کر سکتے، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو پھر اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے، یہ رمضان کی حالت میں بیوی سے جمع، بیوی تو جائز ہے نا، کبھی بھی مل سکتے نا، لیکن رمضان میں پابندی ہے اسی روزے کی، کھانے پینے اور جمع کی ہی تو پابندی ہے۔ رات میں کرو کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن دن میں روزے کی حالت میں اگر غلطی کیا ایسا، تو یہی تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، یہی تو چاہ رہا ہے کہ بندہ میں دیکھوں کہ وہاں اندر تو بیوی کے پاس جاتا ہے، چپے چل کر لے، وہ تو کیا مشکل، کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کی تو پابندی چاہ رہا ہے، وہ یہی تو چاہ رہا ہے کہ متقی پرہیزگار بنے بندہ اور بندی ہماری۔ تو کہا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو اگر غلام آزاد نہ کر سکے، غلام کہاں ملیں گے اب، تو 2 مہینے کا پے در پے روزہ رکھنا پڑے گا، ایک جرم کرنے کی وجہ سے، بیوی سے مجامعت کرنے کی وجہ سے حالت سیام میں۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے کہ 2 مہینے روزہ رکھ سکو، ایک تو رکھ ہی نہیں پا رہے، 2 مہینہ تک کہاں رکھو گے، تو کہا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور روزہ رکھنے میں ایک قاعدہ بھی ہے، اگر بیچ میں 2 مہینے بیچ میں کہیں روزہ توڑ دیا یا چھوٹ گیا تو پھر سے رکھو، وہ سب بیکار، پھر سے رکھنا پڑے گا۔ شہرین متتابعین، متوالی، یعنی پے در پہ رکھو، چھوڑنے نہ کہا بیچ میں، یہ سزا کے طور پر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، چاہے ایک ساتھ کھلاؤ، چاہے ایک ایک کو کھلاؤ، کھلانا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ سزائیں ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ہو گیا تھا، اس کا حل بھی بتاتا ہوں، لیکن بچنا ضروری ہے۔ اگر میں اس حل کو بتاؤں گا تو پورا پانی پھر جائے گا، لیکن بتانا ضروری ہے، کیونکہ دین سے کسی کو مخفی یا چھپایا نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی ہے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول انی وقعت علی امراتی، میں اپنی بیوی کے اوپر واقع ہو گیا، یعنی میں نے جمع کر لی حالت سیام میں، روزے کی حالت میں تھا اور میں بچ نہیں سکا، اور بیوی آئی، ہم دونوں اس کام میں شامل ہو گئے، مجامعت کر لی۔ تو آپ نے یہ قانون بتایا، کہا کہ تمہیں غلام آزاد کرو، یا فَمَن لَمْ يَجِدْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، 60 مسکین 2 مہینے کا روزہ رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہا میں نہ تو غلام آزاد کر سکتا ہوں، نہ میں 2 مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہوں، اتنا غریب ہوں، اور نہ مسکین کو کھانا ہی کھلا سکتا ہوں، 60 میں اپنے کھانے نہیں ہے تو مسکین کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ تو کہا اچھا تب بیٹھو، جرم کرنا تو جانتے ہو، ہاں اب معاملہ الجھا لو گے تو کوئی حل نکلنی ہی تھی۔ اللہ کے رسول کا بیٹھے رہے وہ تھوڑی دیر تک، اس کے بعد میں کہیں سے ایک ٹوکرا کھجور آیا، ایک ٹوکرا کھجور آیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کھجور کا ٹوکرا اٹھاؤ اور لے جاؤ مدینہ کی ارد گرد جو غریب غربا و مساکین ان کو بانٹ دو۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول کہ کہاں میں بانٹوں، کہاں جہاں جو غریب مسکین محلے میں ہوں مدینہ کے اندر ان کے سب کو بانٹاؤ ایک۔ کہا مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں ہے، اب کیا کر، تو کہا تم لے جاؤ تم کھا لو۔ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تو آپ کے دونوں دانت حتیٰ بدت انیابہ، آپ ہنسنے لگے، یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ بدت انیابہ، تو آپ کے دونوں یہ بڑے دانت جو ہے، انیاب یہ ہے پورا آپ دکھائی دینے لگے۔ تو مطلب یہ ہے حل ہر چیز کا ہے، آپ کو اسلام اس طرح نہیں کر رہا ہے کہ اب جرم کر ڈالو تو اس کا حل ناحال ہے، لیکن بچنے کی یہاں اہمیت اور سبب بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کرو یہ جرم نہ کرو۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ ان فی الجنت بابن، جنت کے اندر ایک گیٹ ہے جس کا نام ہے یقال لها الریان، جس کو الریان کہا جاتا ہے، اس سے سارے روزے دار لوگ داخل ہوں گے، باقی جب وہ سب داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، دیکھو بہت سارے مسائل خطبے میں نہیں آ سکتے،
ہم ہیں بہت سارے عالم یہ شکشا لیتے ہیں گاؤں میں، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو، سب کے پاس فون ہے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو، مسئلہ کوئی پیدا ہو، معاملہ نہ جانو تو کوئی ضروری نہیں میرے پاس آؤ، جس کو اچھا سمجھو اپنے مطمئن ہونے کے لیے جس کو سمجھو اس کے پاس فون لگا کے پوچھو کہ ہم کو یہ مسئلہ ہے، ہم اب کیا کریں، تاکہ دین کی جانکاری ہو۔ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کو سوجھ بوجھ ہونی چاہیے، اس کا شریعت نے کیا حل نکالا ہے وہ بھی جاننا چاہیے۔ اب یہ سارے حل تو 10-15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ نہیں بتائے جا سکتے، تو اس لیے آپ کوشش کیجئے۔ ترجمہ تو میں پہلے ہی دن کر چکا تھا، اب یہ بتا دوں کہ روزے داروں کی اہمیت ہے، اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ آیت پڑھی نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو اس میں والصائمین والصائمات، جو لوگ روزے دار روزہ رکھتے ہیں اور جو روزے رکھنے والے مرد ہیں اور روزے رکھنے والی عورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر جانے کا وعدہ کر رہا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت بڑی مغفرت اور ان کے لیے ان کو اجرت کے طور پر پروردگار عالم دے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو ہماری کہی ہوئی باتوں کو سننے اور پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں روزے کی اہمیت سمجھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور صدقہ و خیرات کرنے کی پوری توفیق عنایت فرمائے۔